قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہے، اور اس آیت شریفہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، سورہ انعام آیت نمبر 158۔ کیا لوگ ایمان لانے میں اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود تیرا رب آئے، یا خدا کی نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی آئے؟ اس آیت میں بعض آیات ربک سے آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس رات کی صبح کو آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا وہ نہایت دراز ہوگی، یہاں تک کہ بچے چلا اٹھیں گے اور مسافر تنگ دل ہو جائیں گے کہ کوئی امر عظیم اور حادثہ عظیمہ ظاہر ہونے والا ہے، لہٰذا دعا اور استغفار میں سر بسجود مصروف ہو جائیں گے۔ اتنے میں آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، مگر اس میں روشنی نہ ہوگی جیسے گہن کے وقت ہوتا ہے، اس قسم کا بے نور ہوگا، اور اتنا بلند ہو کر جتنا کہ چاش کے وقت ہوتا ہے، پھر غروب ہو جائے گا، اور پھر اپنی قدیم عادت کے مطابق مشرق سے نکلتا رہے گا۔ تمام لوگ اس حالت کا مشاہدہ کر لیں گے۔ اس عظیم و شان نشانی کے بعد نہ کسی کافر کا ایمان معتبر ہوگا اور نہ کسی گنہگار مسلمان کی توبہ۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، سورہ انعام آیت نمبر 158۔ جس دن تیرے رب کی ایک خاص نشانی آ جائے گی، یعنی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، تو اس دن کسی شخص کو ایمان نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، اور نہ اس شخص کو توبہ نفع دے گی جس نے پہلے سے توبہ نہ کی ہو۔ بخاری اور مسلم شریف اور دیگر احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ بعض آیات ربک سے آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا مراد ہے، لہٰذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ جس وقت آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا وہ وقت اس تمام عالم کے نزع اور جان کنی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ سور پھونکنے کے بعد تمام عالم کی پوری جان نکل جائے گی، اور جس طرح نزع اور جان کنی کے وقت ایمان اور توبہ معتبر نہیں، اسی طرح مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد بھی کسی کا ایمان اور توبہ قبول نہ ہوگی، کیونکہ پوری دنیا کی نزع اور جان کنی شروع ہو گئی ہے، اور وہ آخرت جو اب تک غیب تھی اب وہ محسوس اور مشاہد ہوگی، اور ایمان وہی معتبر ہے جو بالغیب ہو، مشاہدہ کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ حق جل شانہ جب اس نظام کو درہم برہم فرمانے کا ارادہ فرمائے گا تو اس کی ابتدا اس عظیم و شان نشانی سے ہوگی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کا کام اب انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور قیامت کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے خلق کو خدا کا پیغام پہنچایا تھا، وہ سب بجا اور درست ہے، اور وہ خبر آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ قرآن کریم کی صرف 2 ہی صورتوں کو پڑھ لیجئے، اذا السماء انفطرت آخر تک، اور اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جس میں اس امر کی پوری تفصیل ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان زمین کا نظام آسمانی اور زمینی، اور شمس و قمر اور نجوم و کواکب کا نظام شمسی اور فلکی درہم برہم ہو جائے گا،
اور جو لوگ نظام فلکی اور نظام شمسی میں تغیر کو محال سمجھتے ہیں، اس وقت ان کو نظر آ جائے گا کہ اس نظام کے پردہ میں کس کا دست قدرت کار فرما تھا۔ کیا خدا جس نے اس آسمان اور زمین اور اس شمس و قمر اور اس زہرہ اور دیگر سیاروں کو پیدا کیا، وہ اس کی سیر اور رفتار کے لیے ایک خاص حد اور خاص وضع مقرر فرمائیں جس سے بال برابر بھی وہ تجاوز نہیں کر سکتے، اور ہر ایک کی حرکت کے لیے ایک خاص جہت معین فرمائیں؟ کیا وہی خدا آج اپنی قدرت سے آفتاب کی سیر اور حرکت میں پھر کوئی تغیر اور تبدل کرنے پر قادر نہیں رہا؟ یہ لوگ اگر خدا کو چاند اور سورج کا بنانے والا اور ان سب کو اپنے ارادہ اور مشیت سے حرکت دینے والا اور ان کی سیر اور رفتار کی حد اور وضع مقرر کرنے والا سمجھتے تو ہرگز ایسی بکواس نہ کرتے۔ ان بے دینوں نے حق تعالیٰ کے عجائب قدرت کی تکذیب اور انکار کی پہلے ہی سے ٹھانی ہوئی ہے، اور اس قسم کی تعویلیں بعد میں گھڑتے ہیں۔ خدا ہدایت دیں، اور جو الحاد پسند طبیعت آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا محال سمجھتی ہے، وہ اس نشانی کی تعویل کرتی ہے کہ اس دن دھواں اور غبار ایسا ہوگا کہ دیکھنے میں رات معلوم ہوگی، اور ممکن ہے کہ اس وقت کچھ ہیبت ناک زلزلے بھی آ جائیں اور وحشت ناک آوازیں بھی سنائی دے، جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ طلوع آفتاب مؤخر ہو گیا ہے، اور جب وہ غبار صاف ہو جائے تو آفتاب غروب ہوتا ہوا معلوم ہو، جس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب غبار صاف ہو جائے تو آفتاب حسب معمول غروب ہوتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب تعویل ہے! یہ تعویل تو قیامت کے انکار کے لیے بھی کام دے سکتی ہے، مگر بہت مشکل ہے۔ آیات قرآنیہ اس قدر صریح ہیں کہ اس میں بے دینوں کی کوئی تعویل نہیں چل سکتی۔ خدا قادر مطلق ہے، جس سمت سے چاہے آفتاب کو نکالے، چاہے مشرق سے اور چاہے مغرب سے۔ یہ تعویل کرنے والے خدا کو قادر مطلق اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مخبر صادق نہیں سمجھتے ہیں۔